ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے اور شعیب اختر نے مس کیا جب میں نے کہا ویلکم بیک. کیسے ہوتے شعیب بھائی؟ ویلکم بیک کیسے ہوتا ہے؟ منہ لمبا ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیٹس بٹ ڈیفیکلٹ. وہ میں مجھے یوسف نے کہا تھا نا, کہنا اسی تے پلاٹ لینے تو تینوں لین کی ضرورت نہیں. میں کیوں کہنا منہ 2.5 کنال کا گھر بنا لیا. He had a point. Okay, but Shahryar Khan also has a point. Oh Allah. I believe he's got a point every day. Yeah. ایک تو جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناؤ فائنلی پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز ریئلائزڈ کہ جی آف شور سیریز جو یو اے ای میں ہے دیٹس ناٹ فیزیبل فائنینشلی. وہ تو بڑا پہلے پتا نہیں, تھا. وہ اب کہتے ہیں بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر بنگلہ دیش کے ساتھ جو سیریز ہم نے کھیلنی ہے ہاں وہ یہاں سری لنکا میں کھیلیں گے اور یہاں بنگلہ دیش جا کے ہوم سیریز کھیلیں گے. It would be better to play in Bangladesh because Sri Lanka میں تو وہ شری لنکن کو دیکھنے نہیں آتے اب. There's hardly anyone there. You're right. ٹیسٹ کرکٹ میں empty stands, so it's better off کہ اگر ہوم سیریز وہاں کھیلیں. بنگلہ دیش میں at least they have pack houses. I suppose وہ کہتے ہیں نا there is no other option. Dubai is expensive. Yeah. Dubai can be stale, can be boring. There's hardly anyone watching. It's difficult to motivate yourself as a player at times. اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ پاکستان لڑکے بےچارے دبئی کے اتنے یوزڈ ہو گئے ہیں وہ فل ہاؤس میں گھبرا نہ جائیں کہ یار لوگ کہاں سے آ گئے, ہم تو خالی اسٹیڈیم میں کھیلنے والے ہیں. اچھا, سیکنڈلی وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو مارکیٹنگ ریشنل کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اب بھی اس ٹیم کی بھی جو اٹریکشن ہے اور جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے وہ ولایت میں بہت ہے, انگلینڈ میں بہت ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم آف شور سیریز انگلینڈ میں کھیلیں اٹ ول ناٹ اونلی ہیلپ اس ڈیولپنگ آور ٹیم آور پلیئرز ایز ویل ایز اگر وہ اتنا کاسٹ افیکٹو نہیں بھی ہے بٹ اسٹل وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کراؤڈ اٹریکشن ہوگی, اپیل ہوگی, پروفائلنگ ہوگی. بٹ اندر کوشچن رائزز ود دس از کہ آپ کو کیا وہ اپنے مین گراؤنڈز دیں گے؟ ان کی اپنی سیریز ہر سمر میں ہوتی ہیں. پریسیڈنٹ سے دیا تھا آپ کو 2010 میں آپ کو بی گریڈ گراؤنڈز ملیں گی, کاؤنٹی کی ملیں گی بی گریڈ گراؤنڈ. میں نے لارڈز انہوں نے دیا, انہوں نے ہیڈنگلے دیا اگینسٹ آسٹریلیا 2010 اور امیڈیٹلی اس کے بعد انگلینڈ کی سیریز تھی ہماری. آئی ریمبر اگینسٹ آسٹریلیا دی ہے, بٹ اب ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. And England is not cheap either, by the way. Logistically, it's very expensive country. Now, third point is, don't you think کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان کے پاس ایک بہت جینوائن پوائنٹ تھا کہ no international team is coming to Pakistan. Why couldn't they go to the ICC and individual boards and say کہ آپ subsidized ہماری ہوم سیریز کریں آف شور, کیونکہ وہ اتنا ایکسپینس زیادہ ہوتا ہے جو کہ باقی بورڈز کو نہیں اٹھانا پڑتا جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اٹھانا پڑتا. So why couldn't they talk at a diplomatic level and attract partial sponsorship or help either from the ICC or from respective boards? Good point. They should have. But میرا نہیں خیال کوئی اتنا لمبا یا اتنا ڈیپ کوئی سوچتا ہے. Okay. Because اس کے لیے پورا ایک نیٹ ورک کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اور ان لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کو وہ بھی جانتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب رینڈم پی سی بی بندے کو میرا نہیں خیال کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی جانتا ہوگا پرسنل بیسس پہ. یو نیڈ سم ون ان بٹوین جو کہ آپ کے بہاف پہ آگے جا کے آپ کا میسج 8 سال ہو گئے نا, کنوے کر سکے. 5 to 6 years, 8 years. It is sad playing in Dubai. I'm thankful to UAE کہ انہوں نے ہمیں پوری فیسلٹیز دیں, obviously with charge us an exuberant amount of money. But this is a professional sport. But yes, وہاں پاکستان کو نقصان تو ہوتا ہے وہاں کھیلنے سے, because probably break even یا تھوڑا بہت پروفٹ ہوتا ہوگا. اور ایک اور بات جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ شہریار صاحب نے اپنا ریزگنیشن بھیج دیا پیٹرن کو, وہ اگست میں کنٹینیو نہیں کریں گے. پہلے وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں, بعد میں وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ مصباح جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں, ویسٹ انڈیز ٹور از لاسٹ. پھر وہ کہتے ہیں مصباح اب ڈائریکٹر کرکٹ بنے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا. سو واٹ از دا پروسیجر, ویئر آر دا ورک ایتھوز, اینڈ وائی شوڈ اے مین ہو از آؤٹ گوئنگ شوڈ بی ٹیکنگ سچ اے ریڈیکل ڈیسیژن؟ ان کا ٹینیور اگست تک ہے. ریزائن کر چکے ہیں وہ. اچھا, ریزائن اگست میں ہی چھوڑیں گے نا؟ نہیں, he has resigned. If it is accepted, he would leave before August. Okay, it's one of those situations where I really don't want to comment. I mean, we have discussed on Shahryar Saab quite a bit. I think جو بھی ہے is a nice guy, but he does, I think, when he goes out, look for cameras where they are. And just follow it. I mean, once in a while, press conference is fine. But like I said, just statement دے دو. Just write a statement, give it to press. وہ آپ کا میسج اسپریڈ کر دیں گے. لک سارٹ کہ آپ روز کیمرے کے آگے آ رہے ہیں اور اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی.
ضروری نہیں ہے ہر چیز ہی بتانی ہے پبلک. ویئر از دا سسٹم, ویئر آر دا پروٹوکالس, ویئر آر دا پاتھ ویز. اب ڈائریکٹر کرکٹ ٹھیک ہے, مصباح ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ امبیسڈر آف پاکستان, نان کنٹروورشل, موسٹ سکسیسفل کیپٹن, بریلینٹ. بٹ واٹ آر دا کریڈینشیلز, واٹ از دا جاب ریکوائرمنٹ ٹو ہیو اے ڈائریکٹر. کرکٹ ڈائریکٹر تھا نا روی شاستری 2 سال, تو اس کریڈینشیل کیا تھا؟ کرکٹر ہے اینڈ ہی از اے گڈ مین مینیجر اینڈ ہی کین موٹیویٹ دا ٹیم. And he had a work experience in work corporate law not as a well. cricket director but as a commentator he Andrew did. Strauss Andrew Strauss of cricket director bana کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, and look where England is now. Alex Stewart ابھی انہوں نے So you think کہ کوئی فرق نہیں نہیں, انہوں نے ویسٹ انڈیز میں جمی ایڈمز کو بنایا کرکٹ ڈائریکٹر. Alex Stewart سرے کا ہے, Elvis Fraser Middlesex کا ہے, but ٹھیک ہے, you have a valid point, you have a valid point. جناب محمد وسیم صاحب یہ پین چھوڑیں, آپ کو کھانا دے دیں گے جو کہ مشکل ہے لیکن دے دیں گے, کوشش کریں گے. جی بھائی کس پہ؟ یہی جو میں نے اتنی چیزیں پوچھ لی ہیں یار کہ ڈائریکٹر کرکٹ. دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا وہ ڈفرینٹلی اپنے اگر ہم کنسیڈر کریں کلچر کو بھی, کہ اسٹریٹ میں ایک بندہ جب کرکٹ چھوڑتا ہے ایک دم سے اس کو اسپیشل پاکستان ٹیم کے ساتھ میرے خیال میں پرابلمس ہوں گے. کیوں, وائی؟ کیونکہ جن لڑکوں کے ساتھ آپ کھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا, مشکل ہو جاتا ہے ان کو اپنے اس دوسرے لیول پہ جا کے ہینڈل کرنا. صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی کہ لڑکے ایسے ہیں نا, لڑکے ایسے ہیں نا, اپنے وہ تو دیکھنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, بہت ویز دیکھ, تو وہ تھوڑا سا ہے. لیکن اوبیسلی مصباح کام کرنا چاہیے اس کو بورڈ میں, بالکل کرنا چاہیے. MBA بھی کیا ہوا, تو ہی از دا رائٹ گائے. لیکن میں بھی تھوڑا سا بریک سو ہی از کائنڈ آف کوالیفائڈ کرکٹ بیسس پہ بھی اور ایجوکیشن پہ بھی اور بالکل ٹھیک. بٹ میرے خیال میں سال کا بریک ہونا چاہیے ان بٹوین, جب آپ نے چھوڑا ہے اس کے بعد سال کے بعد آپ جوائن کریں. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جو انگلینڈ میں سیریز آسٹریلیا والی, تو میرے خیال میں وہ بڑی سیریز تھی انگلینڈ, اس لیے وہ اویلیبل تھے بڑے گراؤنڈس. اگینسٹ بنگلہ دیش آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آپ کو لارڈز یا اوول پہ وہ دیں گے آپ کو اس طرح کے. وہ بھی دیکھیں ان کا کیلنڈر کتنا بزی ہے, وہ بھی دیکھیں. وہ تو خیر سے ابھی ہے پال فرام ایشز اب آسٹریلیا میں مطلب ابھی ساؤتھ افریقہ ان انگلینڈ ہے, ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز لیکن جتنے لوگ دبئی یو اے جاتے ہیں وہ سری لنکا تو جا سکتے ہیں. انگلینڈ کا پرابلم ہوگی نا, ہر کسی کو ویزا نہیں ملے گا ہر کسی کو. ایک تو ویری ریزنیبل, اٹس اے ویری کائنڈ آف ایزی کائنڈ آف کنٹری, دے لو پاکستانیز and it's a very comfortable place, one of my favorite places to generally on even for a holiday. What I like about Sri Lanka is apart from the beauty, in general the people are very happy. Okay. They're always happy, they're happy, smiling and اب fun. آپ دونوں سے کوشچن اور پھر ان دونوں سے بھی وہی سوال ہے, آپ اٹھ جائیں شعیب بھائی. کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اسٹینڈز اپ اینڈ سیز کہ جی ولایت نے نہیں آنا تو نہ آئے, ہم آف شور جا کے سیریز نہیں کھیلیں گے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی تھینک یو ویری مچ, نہیں آنا اب نہ آئے, پر ہم تھرڈ وینیو پہ جا کے نہیں کھیلیں گے, آف شور نہیں کھیلیں گے. پاکستان کی باری آتی ہے, دے ریفیوز ٹو کم ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, آن لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ کے ان کی اپریہینشنز ہیں اباؤٹ سیکورٹی, وہ لیکن ہم فوراً مان جاتے ہیں کہ ہم سیریز کھیل لیں گے. بھائی ہم تو اپنی ہوم سیریز آپ کے پاس آ کے بھی کھیل لیں گے. Because we do need to play cricket end of the day. What the cricket board wants or everybody wants, cricket تو ہونی بنگلہ دیش کو ضرورت ہے نا, آپ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا, جب تک ہمارے حالات تو بہتر ہیں, نو ڈاؤٹ, بٹ وی کانٹ ڈکٹیٹ اینی مور. Do you think that we have squandered many opportunities and we probably have wasted 9 years? Probably have, yes. We have wasted 9 years. ہاں we did. کوئی کنسسٹنسی نہیں تھی. پلان کیا بنایا ہم نے؟ جب میں نے لاسٹ بھی ڈسکس کیا تھا, جب پی ایس ایل کا فائنل اناؤنس کرنا تھا, تو انہیں چاہیے تھا کہ پلیئر ایسوسیشن کو, جو ورلڈ پلیئر ایسوسیشن ہے, ان کو بلائیں, پہلے ایک پراپر پریزنٹیشن دیں, بتائیں ان کو کہ یہ ہوگا, اگر آئیں گے تو ایسے آئیں گے, وہ ہاں کریں گے تو لڑکے بھی ہاں کریں گے. تو آپ جب آپ اناؤنس کر دیتے ہو کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر, even when we were in Dubai, when جو بھی ٹیموں نے فائنل میں آنا تھا, there should have been a proper presentation to every team foreigners or to team foreigners کو کہ یہ اس طرح ہم کریں گے جو بھی فائنل میں آئے گا. وہ نہیں ہوئی. ایک آدھی میٹنگ ہوئی ہے, run of the mill meeting, nothing specific discussed in that meeting. پرابلم یہ تھی, فائنل لاہور میں تھا, تو اس سے ہفتہ پہلے آدھے لوگ لاہور چلے گئے. میں کہ یار وہاں تو کافی سارے بندے نہیں ہیں, پی سی میں 700 بندہ ہے, یہاں تو ٹورنامنٹ ختم کر لو. ہاں تمبو کا نہ ویسے آپ کو پتا ہے, آپ اس پہ کمنٹ نہ کیجیے گا, لیکن اسٹیٹمنٹ فرام سلیم ملک, یہ سیڈ کہ پشاور زلمی جو ہے ان کو ویزز جو ہے وہ 1 دن پہلے ایشو ہو گئے, 2 دن پہلے فائنل سے, بٹ وائی ناٹ کراچی کنگز ابھی وہ ایلیمینیٹ نہیں ہوئے تھے. ہی ہیڈ اے کوشچن.
He had a point. Yeah, when you have actually, I suppose, question तो किसी चीज पे भी निकल सकता है. उन्होंने एग्री किया हुआ था ना आने के लिए, कराची किंग्स के प्लेयर ने एग्री भी नहीं किया था ना. ठीक हो गया. अच्छा चलिए सर. So तो चले जाओ सकी भाई की तरफ. इजाजत है? नहीं, आपने कुछ बोलना तो बोलने को, मैं सकी भाई से डिटेल बात करनी है, शोएब भाई से. नहीं शोएब से पूछें, ये बात तो सकी से. अच्छा चलें, ठीक. आप इजाजत दे दीजिए. नहीं, मोहम्मद वसीम ने इजाजत दे दी थी. सकी भाई, अब आपका पॉइंट क्या है? क्योंकि आप बांग्लादेश के कल्चर को भी जानते हो, बांग्लादेश के साथ रहे भी हो. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिस तरह साइंटिफिक हुआ है इतनी जल्दी, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया और जो वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. अब मशरफी मुर्तजा के बाद पता नहीं लाइफ कैसी होगी कि सडनली ये डिसाइडेड कि थैंक यू वेरी मच रिटायर हो रहा है. आप कैसे देखते हो कि यही जो पॉइंट है कि हम लोगों ने क्रिकेट के लिए क्या किया? वसीम भाई हैज हिज पॉइंट. आप क्या कहते हो कि हमने क्या वाकई सिंसियर एंडेवर्स किए टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान, या हमारे हालात ही इतने वॉलेटाइल थे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे? देखिए, जो बांग्लादेश ने किया, आई थिंक उनको अपने हालात का पता भी था. बहुत सारी चीजें आई थिंक उनके कंट्रोल में, वन फ्रीकिश इंसिडेंट, हाँ, उनके कंट्रोल में भी थी. उनको पता था कि भी ये हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी रखी. हमने वो पॉलिसी नहीं रखी. खैर, हम लोग जब दुबई जाते तो हमारे बहुत सारे अब आके कह रहे हैं कि बहुत खर्चे होते हैं, बनता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है. वही हम लोग यहाँ पे लगा के वही सारे खर्चे सिक्योरिटी पे या दूसरे चीजों पे लगा के कर लिया जाता. बात है ना कि नहीं आ रहे ना प्लेयर इंटरनेशनल. क्रिकेट तो चाहिए हमें. पाकिस्तान में बगैर क्रिकेट के तो कुछ भी नहीं है ना. तो क्रिकेट तो चाहिए थी हमें. बहरहाल, अगर जैसे वो बांग्लादेश कर सकता है तो इनको कुछ ना कुछ देखना चाहिए था, तो करना चाहिए था, सोचना चाहिए था. बाकी रही बात कि बांग्लादेश के साथ श्रीलंका या बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है बांग्लादेश खेले, क्योंकि यहाँ पे मछली बहुत मिलेगी, वरना कड़ाई खाते हुए टीम से बाहर हो जाएंगे. हाँ, वो पता लगा आपको? समी असलम की खबर आई है क्या कि जी ही हैज नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर द वेस्ट इंडीज स्लॉट, कि वो रेड हुआ है और वो कड़ाई खाते हुए पकड़े गए. रेड मतलब ड्यूरिंग द, यार, और हमने सुना था कि रेड हुआ ये करते हुए पकड़ा गया है. पहली दफा सुना है कि कड़ाई खाने में पड़ा गया. मैंने कहा यार इसने कड़ाई खाई है. नहीं, मगर ये न्यूज क्या ये 100% है कि जस्ट सोशल मीडिया में चल रहा था? मैंने कहा यार कैसी कैसी बातें चल रही होती हैं. कड़ाई का बीच में क्या ताल्लुक है ना यार? बेचनी थी, हमने दिखा दी खबर. नहीं, वसीम भाई, आई टोटली एग्री कि भी श्रीलंका की बजाय अगर बांग्लादेश में किया जाए, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है और क्रिकेट को बड़ा प्रमोट करता है. इवन क्लब मैच होता है, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा होता है, तो ये बड़ा अच्छा फ्लेवर मिलेगा हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको. आपको ज़हन में रखना पड़ेगी कि हम पिछले 4 सालों में 3 दफा मुसलसल बांग्लादेश जा चुके हैं. उतने ही जाना है हम. नहीं तो प्रोडक्ट जो है आपका, प्रोडक्ट मोनोटोन हो जाएगा फॉर द ब्रॉडकास्टर्स. हमारा हम लोग क्लब क्रिकेट जब खेलते थे, एक लखू डेर पिंड था, कोई टीम मिलती नहीं थी तो लखू डेर पिंड वाले बुला लेने आते थे, उन्होंने खेलने था, उन्होंने खूब कुटने से वापस चले जाते थे. जी शोएब भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस बिफोर वी स्टार्ट आवर. देखिए यार, बांग्लादेश कर सकता है क्योंकि उनको बैकिंग है. ठीक है, फाइनेंशियली वो तगड़े है. दूसरा, हिंदुस्तान की स्पोर्ट में है, और फिर वो तगड़ा, हाँ जी, वो तगड़ी बैकिंग कर सकते हैं. प्लस उनके ऐसे हालात भी नहीं है. हम एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं. हम थोड़े फार साइटेड होते तो 8 साल पहले ही हम 6 ब्रांड एम्बेसडर बना देते, जो जाके दुनिया में आपकी पीआर करते, आपकी मार्केटिंग करते, आपको कहते सब्सिडाइज करते सीरीज. हमारे साथ आप इस तरह खेल लें, आप अपनी थोड़ा पैसे कम कर लें, टीवी राइट्स के पैसे थोड़ा शेयर कर लें, हमारे टीमें आके यहाँ खेलेंगी एज अ होम सीरीज. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात. सो शायद हमारी जो प्रोडक्ट जो होती वो भी शायद बनने में बहुत बेहतर साबित हो सकती थी. शायद हम अपने बैट्समैन की क्वालिटी इनहांस कर सकते थे. शायद वो 8 साल की सीरीज अगर बाहर हुई होती, हमारी होम सीरीज, जनरली बात कर रहा हूं, बेशक कम पैसों में भी, लेकिन आपका टैलेंट एक निखर के सामने आता, आपके बैट्समैन तैयार होते हैं, बॉलर्स तैयार होते हैं, बैट्समैन ऑलराउंडर तैयार होते हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार होती. शायद अपने फार साइटेड नहीं थे. प्लस अब हाथ पांव हम मार इसलिए रहे हैं क्योंकि अब फाइनली वी कम टू दिस पॉइंट कि जहां पे हमें सोचा है कि हमें क्रिकेट चाहिए एट एनी कॉस्ट. दुबई को भी शुक्रगुजार होना पड़ेगा हमारा, क्योंकि अगर हम ना जाते तो वो भी शारजा दुबई खाली पड़ा रहता. बंडल राइट्स दिए उनके आबाद हो गए. खंडरात होते वो स्टेडियम, वहाँ वो क्लब क्रिकेट हो रही होती, वो बिल्कुल सही थे, वो खंडर ही हम ही ने जाके हमने आबाद किया. तो पाकिस्तान ने भी बड़ा एक उनको एक एज दिया है. इकोनॉमिक इम्पीटस भी. पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे थे जिस वजह से हम फंस गए हैं, और दूसरा, हम इतने फार साइटेड थे. तीसरे, हमारे पास पीआर और इतना विजन नहीं था कि हम इससे
बाहर कैसे निकले। इसमें से एक अच्छी चीज हुई 8 सालों में, बहुत ही अच्छी चीज हुई। मिसबा को कप्तान बनना बहुत चीज हुई, पीएसएल का होना बहुत चीज हुई, ठीक है। पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल होना बहुत अच्छी चीज हुई। सो इट इज गुड, पॉजिटिविटी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आती। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश के जाके खेलना ये भी अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जाके होम सीरीज खेलना और फिर जीतना, ये दो बड़े मुश्किल सवाल हैं। अगर आप जाते हो और उन्होंने 7 रुपये का फेंटा लगाया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड को भी फेंटा लगाया हुआ है और पाकिस्तान को भी फेंटा लगाया हुआ है, व्हाइट वॉश है। तो देन अगेन के ये सीरीज जो होम सीरीज है, मैं समझता हूं कि बहुत चीज है मार्केटिंग के हिसाब से, लेकिन क्या हमें इससे फायदा होगा या कि हम डिमोरलाइज होंगे उससे ज्यादा? बहुत अच्छी बात। सो आई रियली थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, अच्छी चीजें कर रहे हैं, हाथ पांव ठीक जगह मार रहे हैं, थोड़ा इसमें और विजन, सिस्टम थोड़ा और विजन और थोड़ा सा और मार्केटिंग। मैं डॉग समझता हूँ ये सारी चीजें जो अभी सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि भाई फाइनेंशियली हम लोग कहीं वहां पे नहीं है जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नजर यही आ रहा है। हाँ, तो इसी वजह से हम लोग किसी के घर में जाकर भी होम सीरीज खेलने के लिए तैयार हुए बैठे। ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने खुद जिक्र किया कि ब्रांड एम्बेसडर्स भेजने चाहिए थे। जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम, माजिद खान, सारे ज़हीर अब्बास, ठीक है, ये जाते अपने पर्सनल इंटरेक्टिविटी पे भी ये कन्विंस करने की कोशिश करते। डोंट यू थिंक वही वाली बात आ जाती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट मैनेजमेंट जो है वो क्रेडिट शेयर नहीं कर सकता, वो अपने लेजेंड्स पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करता कि वो जो एक सेंटर ऑफ पावर है वो लूज हो जाएगा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगी। और इस सारी चीजों में से अच्छी चीज ये कि एक क्रिकेटर को जॉब मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, शायद ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था। नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स का नहीं मतलब इस कैलिबर के क्रिकेटर जो पाकिस्तान के कप्तान है उसको एक क्रेडेंशियल दे ही जा रहे हैं कि यार तुमने ये क्रिकेट पाकिस्तान देखनी है। ठीक, अब येट अगेन हिज स्टाइल ऑफ वर्क, हिज स्टाइल ऑफ क्रिकेट आई हेट इट, मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। ठीक है, स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऑफ मिसबाह आई नेवर लाइक्ड इट। ठीक है, मैं जिस गिरा में क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है, वहां कोई और क्रिकेट थी, ये किसी और क्रिकेट से खेला। एज अ मिसबाह आई हैड नेवर हैड अ प्रॉब्लम, एज अ स्टाइल ऑफ क्रिकेट आई हैड अ प्रॉब्लम, एज अ स्टाइल ऑफ वर्क that is going to do within PCB. Maybe he turns out to be that's where the problem is going to begin. Yeah. But देखिए, I think you're jumping at guns. Yeah. अभी उसने तो हाँ भी नहीं की, उसने तो हाँ भी नहीं की, उसने कहा I think as a cricketer I now expect more from him कि यार ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर काम करेगा और पाकिस्तान एक्सपेंड करेगा एज अ क्रिकेटर। ये भी जो देखे ना पिछले 6-7 साल जो भी इसने टीम में गुजारे हैं और सारी जो सिचुएशन थी उस वक्त और क्रिकेट किस जगह पे किस डायरेक्शन में जा रही थी, किस डायरेक्शन में जाना था, हो सकता है, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है वो जो भी उसने किया या खेला या जो स्टाइल जो शोएब कह रहा है वो एक हालात की वजह से वो ऐसे करना पड़ गया, ये भी हो सकता है। अल्लाह नोज के भी, मगर ये है कि उसके सामने बहुत सारे हालात हैं, उसको पता है क्योंकि वो बीच में था, चैलेंजेस के बीच में था, शायद उससे कुछ वो अच्छे रिजल्ट्स। दो तरह के काम है, दो तरह के, बड़ी सिंपल, हम सबके सामने हालात होते हैं and your personality comes out of the pressure. When you put yourself in front of the pressure, then your personality comes out, what I'm made of with. Very simple as. The thing is, अब दो तरह के तरीके, एक चुप करके काम कर ले, ठीक है, यार तनहा पड़ी जावा, तो चुप कर लगे जा, जो बहुत सारे लोगों ने किया, which is very easiest way, बहुत सारे लोगों ने किया, वो कर रहे हैं, नहीं किया भी, which is very easiest thing to do. और अदर साइड के लोग समझते हैं यार कि मैं अपनी बात मानने के लिए लड़ पड़ूं, नहीं यार, as Imran Khan says, you know, you can compromise for your dream, but never compromise a dream. So you find a way out. After 40, you gotta find a way out how to make it work. That's where the trick of the trade is. Very simple. That's what I want from Misbah. That's what I want from Misbah, to learn the trick of the trade, how to get the best out of it, best out of it, out of this worst situation. But he understands the system. Brilliantly. अगर वेस्ट इंडीज 3-0 ये वनडे सीरीज जीत जाए, तो वो नंबर 8 हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान 3-0 जीत जाए तो वो आउटराइटली क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर वर्ल्ड कप 2019, नंबर 7 पे आ जाएंगे। अब वेस्ट इंडीज ने जो कमाल किया है वो ये किया है कि उन्होंने सिर्फ कार्लस ब्रैथवेट को, मार्लन सैमुअल्स को, क्रेग ब्रैथवेट को उन्होंने कंसिडर, कार्लस ब्रैथवेट एज वेल,
ہاں جی وہ تو میں بول دیا اور انہوں نے کیرن پولارڈ کو بھی کنسیڈر ہی نہیں کیا اینڈ سیموئل بدری اینڈ آف کورس سنیل نارائن دے ہیڈ آلریڈی انٹیمیٹڈ دیم کہ دے ہیو کمٹمنٹ ود دی پی ایس ایل فرینچائز آئی پی ایل سوری اور وہ تو ویسے بھی اگر آپ کو یاد ہو سنیل نارائن ڈیفرڈ ہز ڈیبیو ان ٹیسٹ میچز بیکاز ہی واز پلئنگ آئی پی ایل اس نے چھوڑ دیا تھا ٹیسٹ میچ ریکال نہیں ویسے ڈاک وہ ٹیسٹ کرکٹ کا وہ پلیئر ہی نہیں تھا وہ کنسیڈر وہ بھی نہیں کر رہے تھے انہوں نے بعد کی سچویشن ایسی تھی سچویشن ایسی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پک کرتے ہیں بٹ وہ سچویشن ایسی بن گئی تھی مگر وہ اس کو سوچتے نہیں سمجھتے نہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے سو ناؤ اب اگر آپ سیریز میں پاکستان ٹیم کو دیکھیں جی سو وی ول سی کہ ایک آصف ذاکر ہیں ہو از اے پرولیفک رن گیٹر ان فرسٹ کلاس کرکٹ چلو دیٹس گڈ ٹھیک ہے فخر زمان now you have seen a bit of him and he is there and then of course شاداب خان the wonder kid فہیم اشرف بھی فہیم اشرف so all rounder so یہ آپ کے نیو کمرز ہیں primarily اس ٹیم میں ایک ہی میرے خیال سلاٹ کی پرابلم ہوگی نا وسیم بھائی کہ یا ادھر حفیظ اور فخر زمان ورنہ اوپر سے کامران اکمل and احمد شہزاد شعیب ملک is there بابر اعظم is there سرفراز is there عماد وسیم is there عماد وسیم is there and of course حسن علی وہاب ریاض and محمد عامر is back and شاداب خان یہ ٹیم بن گئی نا ہاؤ ڈو یو سی کہ کس کو پک کریں گے اب آپ حفیظ پہ جائیں گے کیونکہ ہی از اے سیزنڈ کیمپینر بولنگ بھی کر رہا ہے یا فخر پہ چانس لیں گے ڈپینڈس کیپٹن کا مائنڈ سیٹ کیا ہے واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو either he wants to go for experience or either he wants to either he is looking beyond this series ٹھیک ہو گیا اب کتنا ان کے اسکیم آف تھنگز میں آتا ہے محمد حفیظ وی ڈونٹ نو how long how he's about 34 35 ہاں جی but he is a spinner he's quite fit physically very fit he looks fit as well but he has to get runs consistently ٹھیک ہے he is an all rounder he is useful but consistent نہیں ہے اپنی بیٹنگ میں اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ جہاں ہلکا سا بال باہر نکلا وہ چھوٹی سی ارلی آن چھوٹی سی لات نکالتا ہے اسی میں ایج ویج لگ جاتی ہے اور یہ تینوں میچ گیانا میں ہے ہاں جی اب مورل ایسے ایک ہی طرح کی پچ ہونی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں سلو گیند سلو لو ٹرن آئی مین سفید ہوگی بالکل سو یہ پاکستان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ ان کو 3-0 ہرا سکتے ہیں اب آپ بیسٹ اپرچونٹی کہہ رہے ہیں بٹ اگر آپ ویسٹ انڈیز کی بولنگ دیکھیں تو شینن گیبریل الزاری جوزف ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں یہ اب آئیں گے دکھے ہیں تھوڑا ہاں جی سو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم مطلب کہ ان سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا نہیں پڑنا نہیں چاہیے وہ کون سی ایکسپریس وکٹیں ہیں وہاں بشو از ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کے خلاف اچھی بولنگ کی تھی اس نے 8 آؤٹ بھی کیے تھے میرے خیال میں اینڈ آف کورس جیسن ہولڈر یور فیوریٹ از دی کیپٹن بٹ ون ڈے از اے ڈفرنٹ بال گیم ون ڈے میں وکٹیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی بیکاز بیٹسمین تھوڑے سے فیئر لیس ہوتے ہیں سو ریئل ٹیسٹ فار شاداب خان بگ ٹیسٹ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم اس ون ڈے میں جو ہوتا ہے نا آپ کو وکٹیں لینی پڑتی ہیں T20 میں آپ کو مارنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایز اے بولر چانس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ون ڈے میں اسپیشلی آفٹر فرسٹ 10 اوورز پاور پلے کے بعد ایز اے بولر یو نیڈ ٹو فاکس آؤٹ دا بیٹسمین اپنے آپ بہت کم ہے جو غلط شاٹ ماریں گے اچھے نو بٹ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ ان ایکسپیرینس تو ہے جہاں ہلکا سا ریورس ہوگا بیکاز یہ وکٹیں بالکل سفید ہیں جہاں ریورس ہوا دونوں اینڈ سے پکڑ سکتے ہیں ان کو آرام سے اور ان کو وکٹوں میں گیندیں کرنی پڑیں گی جیسے اس دن حسن نے کی ہیں ڈنڈوں پہ مارنا پڑے گا بیکاز بال لو رہتا ہے ایسی پچز پہ اچھا ایک اور وسیم بات کہ obviously ہماری اس میں ریلیونس اتنی نہیں ہے بٹ ٹیسٹ میچ سیریز کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اب اس میں ہم سسٹمز کی بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں اینڈ یو ٹرائی ٹو بی ویری پازیٹیو یو ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ پازیٹیوز وچ از اگین فینٹاسٹک آپٹمزم ہونا چاہیے بٹ آپ کے ٹاپ 3 بولرز ان دا لاسٹ 1 year یو ہیو لیفٹ دیم آؤٹ وداؤٹ اینی ریزن اینڈ یو آر پرسسٹنگ ود محمد عامر You mean like Shoaib Khan? No, Shoaib Khan left out. Yeah. Rahat Ali left out. Imran Khan left out. راحت علی تو بڑا اسکواڈ کا حصہ تھا اور انگلینڈ میں کھیلا بھی ہے سہیل نے تو 2 پنجے لگائے تھے بلیک میں نیوزی لینڈ میں پرفارم کیا تھا ود دا بال اینڈ دا بیٹ تو I can't talk on selectors behalf I don't know what do نہیں بٹ 3 آپ نے باہر کر دیے آن دا پریٹیکسٹ کہ جی یہ 30+ ہم نے رکھنے نہیں تو پھر وائی وہاب 31.5 یا آپ کی ایک آپ نے سمجھا کہ یہ ایکسکیوز دینا تو اچھا دو نہ دو یہ تو ڈس ایلوژن کرے گا تو عجیب سی بات ہے کیونکہ جی اوور 30 ہم نے رکھنے نہیں ہے دیٹ ڈزنٹ فٹ ان اٹس ناٹ فیئر آن دیز بولرز ایز ویل 125 وکٹیں ہوتی
ہاں بالکل. مگر آئی بلیو بیچارہ عمران سنا ہے پرفارمنس کر کے باہر ہی بیٹھا رہا پورا سال, پھر ایک اس کو میچ دیا, وہ بھی مشکل سے وکٹ پہ. ابھی آسٹریلیا میں اس کو ملا تھا, نیوزی لینڈ میں بھی ایک کھیلا تھا ٹیسٹ میچ. اچھا نیوزی لینڈ میں تو اچھی وکٹیں تھیں, اس نے کنسسٹنٹ کھیلنے سے 3 آؤٹ بھی کیے تھے. 3 آؤٹ کیے تھے اس نے. وانس ان اے وائل کھیلو گے تو آپ پریشر میں خود ہی رہتے ہو, بیکاز آپ اپنی جگہ بنانے میں رہتے ہو. وہ سنا ہے کہ مکی آرتھر ہیز سیڈ کہ اس کی پیس نہیں ہے ٹو سروائیو ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. ہاں اس کی پیس تو ہے 130 135 کے. اور سہیل خان کا وہی کہتے ہیں کہ تیسرا اسپیل نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ 10 اوور صرف وہی کر رہا تھا ایٹ اے اسٹریچ. Yeah, I know. باقی کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. But like I said, let's talk about the game. I don't know why they got dropped. There got to be a reason behind it, I'm sure. Relative reason. But I feel for those boys کہ وہ اپنی طرف سے pick off the bowlers ہیں, main bowler ہیں پاکستان میں, suddenly not even in the 3 formats. And again, you're trying to justify Amir ahead of them. اب تو پرفارمنس کی بات ہوگی نا, اب تو ریپوٹیشن پہ نہیں ہے بات کر رہے ہیں. ایک اور وسیم بھائی مجھے بتائیں کہ سرفراز کو جو ہم نے T20 میں دیکھا ہے, اینڈ دین ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سی ہم ایز ون ڈے کیپٹن. اظہر علی ہیز اسٹیپ ڈاؤن ایز وائس کیپٹن آف ٹیسٹ میچ کرکٹ. مسبا از گوئنگ. ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے پریڈیکمنٹ, بیکاز ڈو یو ریئلی تھنک کہ سرفراز ہیز دیٹ اسٹف as a test match captain? We are not talking about the shorter versions. Okay. Yeah. So how do you see کہ کیا ہم اپنے آپ کو کنفائن کرتے جائیں گے یا ہمیں کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی چاہیے؟ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے؟ لائکس آف somebody جس میں ہم لیڈرشپ کی اور کوالٹیز بھی دیکھیں, who is relatively new. وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے کسی کو تیار کرایا جائے. دس از ناٹ پارٹ آف آور سسٹم, اسپیشلی دس کرکٹنگ سسٹم. But they have the opportunity to groom someone now. اب جیسے شان مسعود ہے شان مسعود, he has done his masters in sports science. Yeah, and he is playing test match cricket. He is coming back. Shan Masood, he has to cement his place in test cricket first. Okay. He has to be a certain. Okay. England میں he struggled a bit first test match against Anderson and all first second 2 innings میں, تو اس کے بعد اس کا کم بیک ہے. سو کیپٹن وائس کیپٹن کا جو ہے فرسٹ آف آل ان کی آٹومیٹک پلئنگ 11 میں جگہ ہونی چاہیے, پھر آپ سلیکٹ کریں. ایک ویسے وہ نیوزی لینڈ کا تھا جو انہوں نے سیدھا بنا دیا تھا, لی جمون. وہ تو فرسٹ کلاس میں نہیں کھیلا ہوا تھا, نہیں کھیلا تھا, اس لیے بڑا میں ہی کپتان تھا جب ہم 96 میں ہم کھیلے تھے. آئی تھنک ایک ٹیسٹ میچ تھا وہ جیتے تھے, تینوں ون ڈے ان سے جیت گئے تھے. سو ہی گاٹ سیکڈ آفٹر. جی وسیم, سو یور ٹیک آن ٹوڈیز میچ پروویڈنس گیانا. ٹپیکل وہی لو سلو روکنے والا پچز. پچ کا ریمبر کہ این بشپ نے پچ رپورٹ میں کہا تھا کہ گیانا میں بہتر پچز تیار ہو رہی ہیں. لیٹس ہوپ کہ تھوڑا مور پیس اور باؤنس ہوگا پچ میں. ابھی تک تو ہوا نہیں 2007 سے لے کے, تو اب کہہ رہے ہیں کہ نئی پچ وغیرہ تیار کر رہے ہیں, میں بھی سرفس نے ریلے کی ہو مے بی. لیکن اب وہ جو کمبینیشن ٹیم کا ہے نا, ٹو بی آنیسٹ مطلب مشکل ہے کافی کہ آپ اگر آپ شاداب کو بھی کھلانا چاہ رہے ہیں آپ تو 5 بیٹسمین آپ کھلائیں گے یا 6 بیٹسمین کھلائیں گے. دیٹس ویئر سرفراز ہیز ٹو میک دا ڈیسیژن. اور اب 300 کرتے نہیں رہے, اور آپ لوگ سارے چاروں مل کے کہہ رہے ہیں کہ سرفراز از انڈر یوٹیلائزنگ ہمسیلف. دیکھیں ایک تو بیٹسمین کتنے کھلائے گا اور خود کہاں بیٹنگ کرے گا. وہ 4-5 پہ اس نے سیٹل ہو گیا تھا نا ون ڈے میں بھی, کہ وہاں پہ اس نے رنز کیے ہیں. تو آئی تھنک کہ 5 بیٹسمین شوڈ بی انف آن دس پیچ اگینسٹ دس بالنگ اٹیک. ٹھیک ہے نا, چھٹا آپ کا سرفراز ہوتا ہے, دین یو کین پلے 2 اسپنرس, اور اس کے بعد 3 فاسٹ بالرز آپ کے آتے ہیں. لیکن وسیم بھائی کا فیوریٹ آج کھیل رہا ہے میچ ویسٹ انڈیز سے, کیڈویک والٹن. بریک ہی فیل ہوئی ہیں, سائیکل کتے نہیں فیل ہو جاتا. اور سوری ٹو کٹ یو, مجھے یاد آیا جو اس نے کہا تھا, ہم عمران اس کی بات کر رہے ہیں نا, اور سہیل کی. آئی تھنک مکی آرتھر نے کہا کہ دے آر پور فیلڈرز ایز ویل. تو 33 میں پور فیلڈنگ میرا نہیں خیال امپروو ہو سکتی ہے, ون آف دا ریزنز. سو کہہ رہے ہیں بھائی 23 سال کے لڑکے سے کام کروں گا تو کم از کم فیلڈنگ تو اس کی امپروو ہو جائے گی بائی دا ٹائم ہی ریچز ٹو ہز پوٹینشیل اور ٹو ہز پیک. جو ہمارے فیلڈرز ہیں آلریڈی, جو نیا پروڈکٹ بھی ہے, لائک فار انسٹنس دیکھ لیں آپ, ابھی تو فیلڈر احمد وسیم از گڈ انف. نہیں, شاداب خان از بریلینٹ. احمد شہداد از اے ویری گڈ فیلڈر. احمد شہباز از اے ویری گڈ فیلڈر. کامران اکمل کا مزہ آئے گا 50 اوور فیلڈنگ کرنے کا دیکھ کے. دیٹ شوڈ بی فن, بیکاز بی ٹف فار ہم. کیپنگ از آلسو, آلدو از مچ ٹفر. فیلڈنگ از ایزیئر, یو کین ریلیکس ا بٹ ان بٹوین شارٹ فائن لیگ پہ کھڑے ہو کے. سو اگین اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس فار ہم. بٹ جنرلی حسن بھی ٹھیک ٹھاک فیلڈر ہے, فخر بھی ٹھیک ٹھاک فیلڈر ہے. سو نہیں ہے اس میں فیلڈر ساری اچھے, مور اور لیس اٹس ویری گڈ فیلڈنگ سائڈ. اوکے جی ویسے میں کنٹینیو کریں. میں بالنگ میں وہی کہ اگر 2 فاسٹ بالر سے آپ جاتے ہیں یا 3 کے ساتھ جاتے ہیں, تو میں بھی اگر پچ اس طرح کا ہے کہ آپ 2 فاسٹ بالر سے جا سکتے ہیں, تو پھر وہ تھوڑا آپ کا بیلنس نظر آتا ہے. آئی مین پھر آپ کو شاداب کی جگہ نظر آتی ہے. ادروائز
یو ہیو ٹو ڈراپ ون بیٹسمین. اگین اس میں بھی پھر پرابلم ہوگی کس کو ڈراپ کیا جائے. اگر حفیظ کو کرنا ہے, فخر کو ڈراپ کرنا ہے اپنے, کیونکہ پہلے 4 تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, بابر اعظم, احمد شہزاد, عمر اکمل, کامران اکمل, اور مالک کا ایکسپیرینس بھی آپ کو چاہیے ہوگا. تو یہ تو 4 تو ہیں نا, پھر آپ کو 5واں 6واں بیٹسمین ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کافی زیادہ. تو اگین وہ پچ دیکھ کے وہ ڈیسائڈ بہتر کریں گے. لیکن آئی ہوپ کہ سرفراز اپنے آپ کو بہتر یوٹیلائز کرے گا. اگر وہ 6، 7، 8 پہ جاتا ہے آخری 10 اوور میں, اس کا پرابلم پھر آئے گا. آخر میں ہٹ مارنے والا کے پاس کوئی نہیں. جی سکی بھائی, the same thing کہ پاکستان کا combination and how do you see the series now coming up? جی دیکھیں, اس میں یہ جو چیز نظر آ رہی ہے, حفیظ اور فخر کا ہم لوگ نے دیکھا پچھلے T20 میں رہا. ابھی بھی دیکھیں, پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا ہمیں کہ فخر کی اسپیشلٹی کیا ہے, کس بیس کے اوپر اس کو لیا گیا ہے. پی ایس ایل بیٹنگ نہیں, مگر وہ فرسٹ کلاس میں پنجابی ہے. اچھا, لیگ اسپنر کون سا فارمیٹ تھا جس کے اندر جو ہے اس کی اسپیشلٹی جو ہے وہ سامنے آئی ان کے سامنے. پی ایس ایل تھا, T20 تھا, 50 اوورز ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. نہیں, پاکستان کپ میں بہت رنز تھے, ڈومیسٹک میں بھی ون ڈے ٹورنامنٹ, انٹرنیشنل اور پاکستان کپ میں زمین آسمان کا فرق ہے یار. بہت فرق ہے یار, ٹھیک ہو گیا. بہت گیپ ہے اس میں انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور اس میں بہت گیپ آ جاتا ہے. اینی وے, تو میں یہاں پہ کیونکہ سیریز کا پہلا میچ ہے تو میں تو حفیظ کو ہی پریفر کروں گا کہ بھائی حفیظ کو ساتھ ہی جانا چاہیے. اگر یہ فخر آیا ہے T20 کے فارمیٹ کے اوپر, تو ابھی T20 اس کو کنکریٹ کریں, اس کو دیکھیں, پراپر اس کو چانس دیں, ادھر سے پھر جو ہے نا اس کا پاس وے بنائیں. یہ نہیں کہ بھئی لیا T20 کے لیے اور اب اس کو ون ڈے میں بھی ٹرائی کریں اور پھر جا کے اس کو ٹیسٹ میں بھی ٹرائی کر لیا جائے. جس کے لیے لیا ہے اس کو اسی کے لیے فٹ ان کرنا چاہیے. محمد اکثر بھی ہے, اب آیا تو لسٹ اے کی پرفارمنس کے 50 کی ایوریج اس کی لسٹ اے. اب اگر تو اب پھر حفیظ کو پھر آپ لے کے نہیں جا سکتے. اگر آپ لسٹ اے میں 50 کی ایوریج تھی, وہی جیسے پچھلے پروگرامز میں یہی بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کا ویژن اتنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو یار دین وائی یو آر اسکیئرڈ ٹو ڈراپ. اگر سینئر کو ڈراپ کرنا تو پہلے ہی کر دو. اگر لے کے گئے تو پھر باہر بٹھانا ہے, دیٹ از امبیرسنگ. ٹھیک ہو گیا, انسلٹنگ ہے آپ سینئر پلیئر کو لے کے. Embarrassing, insulting when you with the squad you need horses for courses, and I suppose if senior player has to be dropped, it's not embarrassing for a captain. It might be embarrassing for a player, but the only answer you can give back is to perform consistently. Then you won't be dropped. نہیں, اب دیکھیں نا وسیم بھائی, ایک میچ کے بعد پچھلے T20 میں ایک میچ کے بعد وہ آیا اور اس کو ایک میچ کے بعد ڈراپ کر دیا گیا. ابھی یہاں پہ بھی اگر وہ لے کے گئے ہیں اس کو, تو اب وہ اس کی T20 کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کے اوپر آگے گر جائے ODI کے اوپر, تو یہ بھی جو ہے نا وہ انصاف نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو پہلے اس کو ہی چانس دینا چاہیے اور فیئر چانس دینا چاہیے. اگر وہ نہ کرے تو پھر گاڑی اگر پارک کرنی تو صحیح طریقے سے پارک کی جائے نا کہ ٹیڑھی ذوالفقار بابر کی پارک کی, تو پارک کرو صحیح طریقے سے. کیا مطلب گاڑی اگر پارک ہو گئی نا, راشد نے ایک سیریز پہلے کہہ دیا تھا کہ جس طرح یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے گاڑی پارک ہو جائے گی, اور وہ پارک ہو گئی. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو کرنا, اگر آپ نے ینگسٹرز کو دیکھنا ہے تو پھر آپ پھر ان کو پورا چانس دو. پھر ایسے ہی ایک دوسرے کے اوپر آنے سے ایسے پریشر نہیں رکھنا چاہیے. But ویسے by the way Zulfikar Babar bowled the best in PSL. He was, because the reason اس کی جو پیس میں ویریشن تھی, کوئی ورائٹی نہیں تھی, ادھر بھی کر رہا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں, جسٹ ویریشن آف دا پیس, اینڈ دیٹس واٹ پراپر بولنگ از آل اباؤٹ. کچھ میچز دیکھیں اصغر کے, مجھے تو بڑا اچھا لگا. یہ کیسا رہا اس کا PSL؟ پہلا بہت اچھا تھا, یہ والا not as good but yeah he's talented. He's got good look, اچھا لیفٹ آرم نہیں ہوتا جیسے نارمل ہونا چاہیے, ایزی سیکشن, گڈ فالو تھرو. بیٹر ان دی فرسٹ ایڈیشن. اصغر از فار 4 ڈے کرکٹ جس طرح کا وہ بولر ہے. یہ بولر, اب فار انسٹنس جب میں بولر تھا تو میں تو کسی بھی فارمیٹ میں بولنگ, وہ آپ نہ کریں نا, یہ سارے یہ دونوں بھی کسی بھی فارمیٹ میں, اس نے تینوں فارمیٹ کھیلے ہیں شعیب نے. اس نے بھی, تو نے T20 نہیں کھیلا نا سر, آپ کے خلاف کھیلے نہیں, پہلے انٹرنیشنل نہیں کھیلے, انٹرنیشنل نہیں کھیلے, بہت کرکٹ کھیلی. ایز اے کرکٹر یو ڈونٹ تھنک کہ یار میں نے کون سا فارمیٹ کھیلا, یو جسٹ وانٹ ٹو پلے اینڈ اڈیپٹ اکارڈنگ ٹو دا فارمیٹ. اچھا بھائی جان, بریک لے لیں, بریک لے کے آپ سے شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, انگلی نیچے ناراض تو نہیں ہوں گے. نہیں گیم آن ہے جی, بریک لیتے ہیں واپس.